ہے، مائیں چیخ رہی ہیں، چلا رہی ہیں۔ اور میں بتاؤں یہی سے مولانا امداد اللہ صاحب کے قریب کا یہی سے مدرسہ ہے، سالمانی شہر کے قریب ہی ان کا مدرسہ چلتا ہے۔ ان کی غالباً ماموزاد بہن ہے، میری بہن جو سی پور مدرسے سے فاضلہ ہوئی تھی، ان کا نام بھی غالباً ام فاضلہ ہے۔ ان کے بارے میں انہوں نے باقاعدہ طور پہ جب بی پی ایس سی پاس کیا اور جوائننگ لیٹر ان کے پاس آیا، اور جوائننگ لیٹر کے بعد جب انہوں نے جوائننگ کیا تو ان کے بارے میں ایک واقعہ یہ بھی آیا ہے، یہ تحدیث فی نعمت کے طور پہ اور عبرت کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں۔ اس بہن کو جب کہا گیا کہ حاضری لگاتے وقت تم فیس کھولو گی، فیس کیے ہوئے یعنی کہ پورا برقع پہنے ہوئے تم حاضری نہیں لگا سکتی ہو، تو وہ بہن ضد پہ اڑ گئی کہ میں ایسا قطعی نہیں کر سکتی ہو۔ وہاں کے جو ہیڈ ٹیچر تھے انہوں نے بہت فورس کیا، یہاں تک کہ ڈی ایم کو لگا دیا۔ جب اس بہن نے خدا کی قسم سالماری میں مجھ سے بھی اپنا دکھڑا سنایا مولانا امداد اللہ صاحب کے سامنے، تو میں نے کہا کہ ہم گھبراؤ مت بہن، ہم لوگ امارت شریعہ جائیں گے، جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں ہمارے مسلمان قائدین اور رہنما اور دانشور ہیں وہاں جائیں گے، آپ کے حجاب کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی سمویدھان کے قانون کے خلاف جائے گا تو ہم لوگ اس کے لیے سمویدھانک لڑائی لڑیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی عورت اگر برقع پہن کر، کوئی لڑکی اگر برقع پہن کر اگر اٹینڈنس کرے گی تو اس کا اٹینڈنس نہیں دیا جائے گا، یا اس کے اسکول میں جوائننگ لیٹر اس کو خارج کر دیا جائے گا۔ ایسا نہیں کر سکتی ہے، ایسا نہیں کر سکتا کوئی ہیڈ ٹیچر یا ڈی ایم نہیں کر سکتا ہے۔ ہم لوگوں نے لڑائی لڑی، الحمدللہ وہ بہن باقاعدہ طور پر ان کو جیت ملی، اور وہ بہن آج بھی نوکری کر رہی ہے۔ غالباً ادھر کمیت پور کے سائیڈ ان کی کہیں پر پوسٹنگ ہوئی ہے، بحالی ہوئی ہے، اور برقع پہن کر شان و شوکت کے ساتھ جاتی ہے، اپنے جسم کے ساتھ، اپنے وجود کے ساتھ، اپنے حیا کے ساتھ کسی طرح کی کوئی سمجھوتا نہیں ہونے دیتی۔ ایک بہن وہ بھی ہے اور ایک بہن یہ بھی ہے۔ یہ بہن گئی تو 17 سے 18 دن کے اندر بھگوا لب طرف کے شکار ہو گئی اور اپنی عزت کا سودا کر بیٹھی۔ نام رقیہ تھا، بدل کر کسی دیوی دیوتا کے نام پہ رکھ دیا۔ بولو اس کے گھر کی تربیت کیا ہوگی اور اس کے گھر کی تربیت کیا ہوگی؟ مائیں جب تربیت اچھی کرتی ہیں تو بیٹی چاہے ظلم کے دلدل میں کیوں نہ ہو، ظالم کے سائے میں کیوں نہ ہو، لیکن ایمان کی بھی حفاظت کرتی ہے، اپنی عزت کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ اور وہی لڑکی چاہے اس کی تربیت، اگر اس کی تربیت اچھی نہیں ہوگی، وہ چاہے آزاد جگہ میں کیوں نہ جائے جہاں برقعے پر کوئی پرتیبند نہ ہو، کوئی پابندی نہ ہو، لیکن وہاں چونکہ ان کے گھر میں تربیت نہیں ہوئی ہے اس لیے وہ اپنی عزت کا سودا کہیں بھی کر سکتی ہے۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا، جب قرآن کریم میں اللہ نے ساری آیتوں اور ساری سورتوں میں سب سے پہلی سورت اور سب سے پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل کیا، یعنی پڑھیے اس پروردگار کے نام سے، پڑھیے اس پروردگار کے نام سے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا۔ تو اللہ کے نام سے پڑھائی ہونی چاہیے، یعنی میرے دل میں سب سے زیادہ اگر کسی کا ڈر ہوگا، سب سے پہلے اگر کسی کا خوف ہوگا اللہ کا ہوگا۔ ہمیں آپ کو کوئی دیکھے نہ دیکھے ہر وقت دل میں یہ بات آئے اللہ دیکھ رہا ہے۔ آج اس ڈر کے نکلنے کی وجہ سے نوجوان لڑکے آوارہ ہوتے چلے جا رہے، نوجوان لڑکیاں آوارہ ہوتی جا رہی ہیں۔ باپ سو جاتا، ماں سو جاتی، بڑے بھائی سو جاتے، لڑکیاں سمجھتی اب سیف ہو گئی، بند کمرے میں جا کر واٹس ایپ چیٹنگ کرتی ہیں، واٹس ایپ ویڈیو کالنگ کرتی ہیں۔ حال یہ ہو چکا اس موبائل فون کے لانچ ہونے کے بعد نوجوان لڑکوں میں ہو یا نوجوان لڑکیوں میں ہو، میں سمجھتا ہوں 90% اب لڑکیاں اور لڑکے ایک دوسروں کے ساتھ کنسلٹنگ میں آ گئی، ایک دوسروں کے ساتھ سیٹنگ میں آ گئے۔ بولو یہ سماج کے لیے ایک دہتی ہوئی آگ ہے کہ نہیں ہے؟ سماج میں یہ وائرس ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہو کہ کرونا وائرس اس سے خطرناک تھا؟ نہیں لوگوں، کرونا وائرس آیا تھا، کچھ موتیں ہوئی تھی، لیکن یہ وائرس تو اتنا خطرناک ہے جہاں موت بے موت آ رہی ہے۔ انسان کے پاس تو سب سے بڑی دولت وہ ہے، وہ ایمان کی دولت ہے۔ ایمان کی دولت اس وائرس کے ذریعے یعنی اس ڈبے کے ذریعے سے نکلتی جا رہی ہے۔ اس لیے آؤ موبائل فون کے غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچایا جائے، اور سب سے پہلے تعلیم حاصل کریے، اور تعلیم میں تعلیم نبوی حاصل کریے، یعنی وہ تعلیم جس سے اللہ کی معرفت ہو، وہ تعلیم جس سے نبی علیہ السلام کے ڈگر پر چلنے کا سلیقہ اور طریقہ آئے، وہ تعلیم جس تعلیم سے آنکھیں پاک باز ہوں، وہ تعلیم جس تعلیم سے ہماری
پیشانیاں، ہماری پیشانی آوارہ نہ ہو. وہ تعلیم جس تعلیم سے سماج کو بہتر دشا اور دشا پر لے جانے کے لیے رہنمائی والی تعلیم ہو. وہ تعلیم جس تعلیم سے نوجوانوں کو اپنے جوانی کی حفاظت کی تعلیم ملتی ہو. وہ تعلیم حاصل کریے جس تعلیم سے لڑکیوں کو حضرت فاطمہ الزہرا کی حیا کی تعلیم ملتی ہو. آؤ ہم سب مل کر یہ وعدہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی بچیوں کو، اور میری بیٹیاں بھی سنیں، آپ انٹر کرو، میٹرک کرو، منع نہیں کرتا یہ مولوی. آپ بی پی ایس سی کرو، منع نہیں کرتا یہ مولوی. ڈی ایل ایڈ کرو، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرو. میں تو کہتا ہوں لڑکیوں کو ایم بی بی ایس کرنا چاہیے، اور خاص کر ایم بی بی ایس میں الٹرا ساؤنڈ کے ماہر بننا چاہیے. آج الٹرا ساؤنڈ کرنے کے لیے ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں جاتی ہیں. بولو کس طرح سے بے عزتی کا مظاہرہ ہوتا. کبھی کبھار تو دیکھا گیا الٹرا ساؤنڈ سینٹر میں عورت نہیں ہوتی بلکہ مرد ہوتا ہے. وہ ڈیلیوری پیشنٹ جو ڈیلیوری پیشنٹ کبھی ہماری بہن ہوتی تو کبھی ہماری بیوی ہوتی، کبھی ہماری بٹیا ہوتی ہے. اس بیٹی اور اس بیوی کے جسم کو ایک غیر مرد چھوتا ہے، اور چھوتا ہی نہیں بلکہ جس جگہ وہ عزت کی جگہ ہوتی ہے اس جگہ کے کپڑے کو ایک مرد اٹھاتا ہے. بولو یہ سماج کے لیے کالا دھبا ہے کہ نہیں ہے؟ بیٹیوں کو تو چاہیے کہ ایم بی بی ایس بھی کرے، منع نہیں ہے، لیکن الٹرا ساؤنڈ کے لیے اپنی بہنوں کے پاس جانا چاہیے. آج بیٹیاں پڑھ نہیں رہی ہیں. آج بیٹیاں کیا کر رہی ہیں تو موبائل کے ذریعے ماں باپ سے کہتی ہیں ہم آن لائن تعلیم حاصل کریں. آن لائن تعلیم حاصل کیا کرتی، بلکہ فیس بک میں 10 تو مرغا پھنسا کے رکھتی ہے، واٹس ایپ پہ 10 کو مرغا پھنسا کے رکھتی ہے، انسٹاگرام پہ لڑکوں سے کنسلٹنگ میں رہتی ہے. خدا کی قسم ماں بھی بے فکر ہو جاتی ہے، باپ بھی بے فکر ہو جاتا. میری بٹیا نیٹ کی تیاری کر رہی، میری بٹیا ڈی ایل ایڈ کی تیاری کر رہی، میری بٹیا بی پی ایس سی کی تیاری کر رہی. اور گارجینوں میں تم سے کہتا ہوں کبھی کبھی اپنی بٹیا کی فکر بھی کر لیا کر. کبھی کبھی جب سونے جایا کر تو اپنی بٹیا سے یہ بھی کہہ دیا کر کہ بیٹی رات اللہ نے سونے کے لیے بنائی ہے، دن بھر تو نے پڑھائی کر لی، دے مجھے بڈیے ڈبہ دے دے. بیٹی جب تک تیرے پاس یہ موبائل فون ہوگا اس وقت تک تجھے نیند نہیں آئے گی. دراصل نیند کو بھگانے کی سب سے بڑی مشین اس وقت اگر کسی کو کہا گیا تو وہ موبائل ہے، وہ اینڈرائڈ فون ہے، وہ سیل فون. دراصل سیل فون نہیں بلکہ وہ ہیل فون ہے، یعنی جہنم لے جانے والا فون ہے. اس لیے کبھی بیٹی کی بھی فکر کیا کر اور نوجوان لڑکوں کی بھی فکر کیا کر. آپ کے لڑکے اجمیر سے آتے ہیں، آپ کے لڑکے لدھیانہ سے آتے ہیں، آپ کے لڑکے دلی اور ممبئی اور ہریانہ سے آتے ہیں. لڑکا سب بال کٹاتا ہے، 1000 ٹکا کا بال کٹاتا ہے. کتا کٹ اور مرغی کٹ اور کون سا کتا کٹ کاٹتا ہے اللہ بہتر جانے. پورا سر ٹکلا کر دیتا، ادھر سے مرغی کی طرح مرغا کی طرح تھوڑا سا رکھتا ہے.